فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. اللہ 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 اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام اور سیکولرزم یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. سیکولرزم کے بارے میں ہمارے ہاں بڑے متضاد سٹیٹمنٹس سامنے آتے ہیں. بعض جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کو سیکولرزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، جبکہ ایک دوسری رائے بالکل اس کے مخالف سامنے آتی ہے کہ اسلام کی اصل دشمنی سیکولرزم کے ساتھ ہے اور اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے لفظی معنی ہیں، یہ لفظ سلامتی سے بنا ہے. سلیمہ یسلم کے معنی ہیں سلامت ہونا، ٹو بی سیکیور. اور اسلام کے لفظی معنی ہیں کسی کو سلامتی دینا. لیکن اصطلاح میں اسلام کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی ہر لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنے کو، اور اس کے لفظ کے اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے وہ سبمیشن کا مفہوم ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے انسان کا سبمٹ کر دینا. اب ان دونوں چیزوں کو ملا لیں گے، اصطلاحی اس ڈیفینیشن کو اور اس کے مفہوم کو، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے انسان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پورا پورا آ جانا اس روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ اسلام ہے. اسلام کے لیے دو لفظ جو ہیں وہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے دین اور دوسرا لفظ ہے مذہب. دین کے بنیادی معنی عربی زبان میں ہے بدلہ. سورۃ الفاتحہ میں یہ لفظ اپنے بالکل بنیادی مفہوم میں استعمال ہوا، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا بادشاہ. یہ جو دو ترجمے ہیں ان کو سمجھ لیجئے. پہلے بھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ غور سے پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے اندر تو مالک جو ہے وہ میم کی کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لہذا اس کی دو قرأتیں ہیں. مالک بھی اس کی قرأت ہے اور ملک بھی اس کی قرأت ہے. ترجمے کا فرق ہو جائے گا. اگر مالک یوم الدین پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا مالک، اور ملک یوم الدین پڑھیں گے تو ہوگا ترجمہ بدلے کے دن کا بادشاہ. یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے. جیسے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اردو میں، انگریزی میں ٹٹ فار ٹیٹ، تو عربی میں اس کا پیرلل محاورہ ہے کما تو دینو تو دان. جیسا کرو گے ویسا تم سے کیا جائے گا. کما تو دینو تو دان. عرب کہے گا دنہم کما دانو، ہم نے ان سے وہی برتاؤ کیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا.
پھر دین کا لفظ قرآن مجید میں راستے کے معنوں میں بھی آیا ہے. مثلا سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، یو گو یور وے اینڈ لیٹ می گو مائن. تو یہ کیا ہے؟ راستہ. پھر دین کا لفظ قرآن مجید میں قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے. سورہ یوسف کے اندر ارشاد ربانی ہے، کہانی تو آپ کو معلوم ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ وہ اپنے بھائی بلیامین کو اپنے پاس ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون میں کوئی پروویژن نہیں تھا. یعنی اس کے ایک منصب دار تھے نا اس بادشاہ کے، بادشاہ تو نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ مجھے خزائن الارض پر، زمین کے خزانوں پر انچارج مقرر کر دیں، میں آپ کو آنے والا قحط جو ہے یہ مینج کر کے بتاؤں گا. تو اس نے ذمہ داری دے دی انہیں. اب اس کو آپ آج کی زبان میں یعنی وزیر مالیات کہہ لیں، وزیر خوراک کہہ لیں، یعنی وزیر لینڈ ریسورسز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بہرحال کوئی ذمہ داری انہیں دی اور انہیں اس کو مینج کر کے دکھایا. اب بادشاہ کے قانون میں کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اس نے چوری کی ہو اور مال اس کے پاس سے برآمد ہو جائے اور اسی کو اس کے اگینسٹ پکڑ لیا جائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نارملی یہ نہیں کرنے والے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پلان کر کے ان کو حکم دے دیا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. سو اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہا تھا. تو اس کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا سورہ یوسف میں، ذالک کدنا لی یوسف، سو ڈڈ وی پلان فار یوسف. کیوں؟ ما کانا لی یاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ یوسف کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنے کا ادر دین دس. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلان کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو ان کے پاس کوئی چوائس رہا نہیں تھا، یعنی سوائے اس کے کہ اب وہ خود ہی وہ پیالہ جو ہے وہ اس کے تھیلے میں ڈالتے اور پھر اس کو وہاں سے برآمد کر لیتے. اللہ بادشاہ ہے، بڑا بادشاہ تو وہ ہے. یعنی ایک بادشاہ تو وہ تھا کہ جس کے وہ منصبدار تھے، اس سے بھی بڑا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. بڑے بادشاہ کا حکم آ گیا تو حضرت یوسف کے پاس اب کوئی چوائس نہیں تھا، تو ہی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. اور پھر اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یہاں پر دین جو ہے یہ نظام زندگی، نظام حیات، یعنی پورا وے آف لائف کے معنوں میں ہے کہ جس میں عقائد بھی آئیں گے، نظریات بھی آئیں گے، عبادات بھی آئیں گی، رسومات بھی آئیں گی، سوشل کسٹمز بھی، اور پھر آئلی نظام بھی آئے گا، سماجی نظام بھی آئے گا، قانونی نظام بھی آئے گا، ریاستی نظام بھی آئے گا، معاشی نظام بھی آئے گا، یعنی which encompasses everything. وہ کیا ہوگا؟ وہ دین ہوگا. دوسرا لفظ ہے مذہب. مذہب کے معنی، لفظی معنی ہے راستہ. ذہب یذہب کہتے ہیں جانے کو، ذہب فلان، فلان چلا گیا. تو مذہب جانے کا راستہ. ہمارے دین میں، ہمارے اسلامک لٹریچر میں یہ لفظ جو ہے یہ اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوا. پرانے لٹریچر میں آج کل استعمال ہوتا ہے، پرانے لٹریچر میں یہ اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسلام کے جو مختلف ورشنز ہیں، یعنی فقہ کے مختلف سکولز آف تھاٹ جو ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا ہے. مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب حنفی اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن اب ریسنٹلی یہ اسلام کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے. اچھا، پھر مزید برآں یعنی ہمارے جو مفکرین ہیں، خاص طور پر جو ایک انقلابی سوچ رکھتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، انہوں نے بات کو سمجھانے کے لیے دین اور مذہب میں ایک فرق جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے.